اللہ کی طرف سے کامیابی لینے کے لیے اسباب شرط نہیں ہے، اعمال شرط ہے. کلمے والے اعمال بناؤ کہ قدرت ساتھ ہو جائے گی اور قدرت سے کام بنیں گے. جیسے میں نے کہا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا پر حکومت بنی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حکومت تباہ ہوئی. یہ کس سے کہ قدرت سے ہوا ہے. نبیوں کی زندگی اس لیے ہے کہ قدرت سے فائدہ اٹھاؤ. نبیوں والا راستہ، نبیوں والی دعوت، نبیوں والی عبادت، یہ صرف خیر دینے کے لیے ہے. نبی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا دنیا والوں سے، کوئی مقصد نہیں. نہ ان کا مال چاہیے، نہ ان کا مرتبہ، ان کو مرتبہ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے بندوں کا اللہ سے تعلق ہو جاوے اور وہ دنیا کی برکات اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاوے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کو پابند کرنے کے لیے کہا. تو میں نے کہا ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اللہ کے اطاعت ہے. آدمی میں ایک طاقت وہ ہے جو اللہ کے اطاعت سے اس کو روکتی ہے، وہ اس کی خواہشیں ہیں، وہ اس کی من چاہیاں ہیں. جتنی من چاہیے ہیں وہ سب اطاعت سے روکنے والی چیزیں. اس لیے اطاعت کا پابند کیا گیا کہ اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ کے اطاعت کرو، حکم والی زندگی بناؤ. جب حکم والی زندگی بنے گی تو رحمت والے حالات آئیں گے. یہ قاعدہ ہے کہ جب زندگی حکم والی بنے گی تو حالات رحمت والے ہوں گے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو گے اللہ کی، اطاعت کرو گے رسول کی، پھر تمہارے اوپر رحم ہو جائے گی. تو یہ دلیل ہے دنیا والوں کے لیے کہ دنیا میں رہنے والے انسان اگر اللہ کے حکموں کے ساتھ اور نبی کے طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کرتے ہیں تو حالات رحمتوں کے آئیں گے. ہاں، قدرت ایسی ظاہر ہوگی جس سے رحمتیں ہو، آسانیاں ہو، پریشانیاں ختم ہو. ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے اطاعت کا راستہ، رحمتوں کا راستہ. اللہ کے نافرمانیوں کا راستہ کہ آفتوں کا راستہ. جی ہاں، دھوکہ اس لیے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نتیجہ لانے میں تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، جلدی نتیجہ نہیں لاتے. اس لیے آدمی دھوکے میں رہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کہتے رہتے ہیں پرانی باتیں ہیں. نبیوں کو لوگ یہی کہتے تھے کہ پرانی باتیں کرتے ہیں. ہاں، پرانی بات کرتے، ایک ہی بات ان کی، دوسری بات ہی نہیں ہے، یہ کہتے تھے. یہ دھوکہ اس لیے لگا کہ اللہ نے نتیجہ لانے میں دیر کر دی. اور دونوں طرف سے دیر ہوتی ہے. جو لوگ اچھائی پر ہیں ان کی اچھائی کا نتیجہ بھی دیر سے آتا ہے، جو برائی پر ہیں ان کی برائی کا نتیجہ بھی دیر سے آتا ہے. ہاں، اس لیے مشرکین جو ہیں صحابہ کو بے وقوف کہتے تھے. یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوف ہے. ان کو دین نے دھوکہ دے رکھا ہے. یہ مار کھاتے ہیں، پٹتے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے، مصیبت میں بھوکے مرتے ہیں. وَبَدْ دین کر رہا اولئک دینہم. ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کیونکہ دین کی برکات جلدی ظاہر نہیں ہوئی، ان کی نافرمانیوں کی سزا بھی جلدی ظاہر نہیں ہوئی. یہ ایک اللہ کی سنت ہے تاکہ ہر ایک اپنے نتیجے پر پہنچنے میں اللہ کی حجت قائم ہو جائے ان کے اوپر کہ جن کو ایمان کا حکم دیا ہے، اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ اپنے اطاعت کرتے کرتے ایک حد پر پہنچ جائے. ہاں، کہ وہاں پہنچ کر اب ان کے حالات میں تبدیلی آ جائے گی. وہ جو نافرمانی کرتے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے، کچھ نہیں کہتے. ان کے لیے موقع ہے نافرمانیوں کے. ہاں، اور ان کو کوئی شعور نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا. وہ بے فکر ہیں، ان کو بھی آگے بڑھنے دیتے ہیں. پھر جب ان کی نافرمانی اپنے حد پر پہنچ جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نافرمانیوں کا نتیجہ لاتے ہیں. ان کے اطاعت، ان کی قربانی، ان کی تابعداری ایک حد پر پہنچ جاتی ہے تو اللہ ان کے بھی لیے نتیجہ لاتے ہیں. یہ سنت ہے اللہ کی، یہ سنت ہے اللہ کی. یہ جلدی نہیں کرتے. کہ اطاعت والوں کو موقع دیتے ہیں کہ اپنے اطاعت میں آگے بڑھو، اللہ کے انعامات کو زیادہ زیادہ کماؤ، اس کی رغبتیں اپنے اندر پیدا کرو.
اللہ کے حکموں کی، اللہ کے انعام اکرام کی رغبت. اللہم جل رغبتی الیک وجل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، مصنون دعا کہ اللہ میری رغبت، میرا شوق تیری طرف کر دے. یہ دعا مانگیے، ایمان والوں کو دعا سکھائیے کہ اللہ میرا شوق، میری رغبت تیری طرف کر دے. کہ اللہ کی طرف رغبت، اللہ کے پاس سب کچھ ہے، اللہ راضی ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا. کہ اللہ میری رغبت تیری طرف کر دے. اور کیا؟ وجل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی، میرے عزائم، میرے ارادے کیسے ہونے چاہیے کہ میری چاہت، میرے عزائم وہ ہونے چاہیے جو تجھ کو راضی کرنے والا ہو. جس کام سے تو راضی ہوتا ہو، ہمارے عزائم، ہمارے ارادے اسی کی طرف بنا دے، ہماری راحت چاہت اسی کی طرف کر دے. یہ دعا سکھائی ہے. کیوں کہ یہی اصل ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، کہ ہو گیا کام، کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ ہاں کہ آ گئی بربادی. سیدھی بات. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے نعمتیں بھی سمجھائی، قدرت بھی سمجھائی کہ جو کچھ ہوگا قدرت سے ہوگا. اگر اطاعت صحیح ہوئی کہ قدرت آپ کا ساتھ دے گی. پھر اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان کی تعداد تھوڑی ہے، ان کے اسباب تھوڑے ہیں، کہ نہیں، قدرت سے کامیاب کریں گے. اور نافرمانی ہے تو پھر چاہے جتنی طاقت زیادہ ہو، جتنی تعداد زیادہ ہو، اللہ نامراد بنائیں گے اپنی قدرت سے. اس لیے قدرت سمجھائی ہے، اور قدرت کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک جو کچھ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا. وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، ہاں کسی شکل کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری شکلیں اور سارے اسباب قدرت کے تحت میں ہیں. اللہ کام بنانا چاہیں گے تو چھوٹی چیزیں کام بنائیں گے. اس لیے ہم کو نبیوں کے قصے سنائے، اطاعت کی دعوت دی ہے. نبیوں نے اطاعت کی دعوت دی ہے کہ اللہ کی مانو، رسول کی مانو، اور اللہ کی قدرت سے کامیابی لو. یہ دعوت دے کر کے ہم کو سمجھانے کے لیے اور یقین کرانے کے لیے نبیوں کے قصے سنائے کہ نبیوں کے قصے پڑھو. تو میں نبیوں والا کام کرنے، اس امت کو نبیوں والا کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کے لیے شرف ہے، یہ شرف، بہت بڑی بزرگی کہ یہ امت کا ایک ایک آدمی نبی والے کام کے لیے پیدا ہوا ہے، اور ایک ایک امتی نبی کے کام کا وارث ہے. صرف کام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. جس طرح بیٹا باپ کی جائیداد کا وارث، اس میں کسی دوسرے کا حق نہیں. میں باپ کا بیٹا ہوں اکیلا، کہ تو اکیلا وارث ہے. ایسے ہی میرے دوستو ایک ایک امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کا، آپ کے دین کا اللہ نے ان کو وارث بنایا. یہ شرف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چیز ہم پر چھوڑ کر گئے ہیں. ہاں کہ میں نے تمہارے اندر یہ چیز ہماری چھوڑی ہے، تو ہم اس کے وارث ہیں. اس وراثت میں ہمیں نبیوں والا کام کرنا ہوگا. اس لیے نبیوں کے قصے سنائے کہ دیکھو نبیوں نے کام کیا تو اللہ نے اپنی قدرت سے ان کی مدد کی. جی ہاں، اپنی قدرت سے مدد کی ہے. ان کے پاس اسباب نہیں ہے، پر قدرت ہے، اور قدرت سے کام کیا. یہ اللہ کا انعام ہے کہ نبیوں کے کام کی وجہ سے قدرت ساتھ ہو جاتی ہے. اللہ سمجھ دیتے ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں.